بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائی عزیزو، میں ہوں سلیم رب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل سلیم رب نواز آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع ہے انسان کی عزت و عظمت۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سید الاولین سید الآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقے انسانوں کو بہت زیادہ عزت دی۔ اتنی عزت دی کہ اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا انسان کو، اس کائنات کو بنایا انسان کے لیے، اس کائنات کے نظام کو چلایا انسان کے لیے۔ اس سے بھی آگے اللہ پاک نے انسان کو اتنی زیادہ عزت دی کہ اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورتی کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی۔ یہ زندگی اتنی انمول زندگی ہے کہ اس کے ایک ایک سیکنڈ کی ہم سے پوچھ ہونی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم آج اس زندگی کے اندر کچھ اچھا کر کے جائیں گے، اگر آج ہم اس زندگی کے اندر لوگوں کو کچھ دے کے جائیں گے، اگر آج ہم اس زندگی کے اندر دنیا کے اوپر احسان کر کے جائیں گے، دنیا کی خدمت کر کے جائیں گے، تو ہمیں مرنے کے بعد اچھے نام سے، اچھے القابات سے یاد کیا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، جو بھی لوگ اس دنیا کی خدمت کر کے گئے ہیں، وہ خواہ غریب فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام ہمیشہ فخری انداز سے لیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کو کچھ دے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی پاکستان ہے، ان کا نام آج پوری دنیا میں لیا جاتا ہے۔ ان کی تصویر میرے بھائیوں ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو چلنے والی کرنسی ہے اس کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، وہ چمڑے کا کام کرتے تھے، مزدور تھے، محنت کاش تھے، لیکن ان کے بیٹے نے ایسی محنت و کوشش کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان بنایا۔ ایسی محنت کی، ایسی کوشش کی اور ایسے کامیاب انسان بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اتنے بڑے وکیل بنے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین سے فرمایا کہ اے علم دین، میں جانتا ہوں کہ تو نے ہی راجپال کو قتل کیا ہے جو گستاخ نبی تھا۔ تو صرف جج کے سامنے یہ اقرار کر کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، تو تجھے چھڑانا یا تجھے بچانا میرا کام ہے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی اچھا کام کیا ہے کہ میں نے گستاخ نبی کو قتل کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، حقیقت میں ان دونوں کا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا، ان دونوں کا تعلق ایک غریب فیملی سے تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے والد چمڑے کا کام کرتے تھے، اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم لکڑی کا کام کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیو، آج ان دونوں، قائد اعظم محمد علی جناح اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے چاہنے والے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ یہ دنیا کو کچھ دے کے گئے ہیں، دنیا کی خدمت کر کے گئے ہیں۔ آج ان کے چاہنے والے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں۔ تو میرے بھائیو، عبدالستار اہدی صاحب، جنہیں آج پوری دنیا میں محسن انسانیت کے نام سے جانا جاتا ہے، میرے بھائیو، عبدالستار اہدی صاحب، ایک وقت تھا کہ ان کے پاس صرف ایک چھوٹا سا اپنا کلینک تھا، اور وہ مخلوق خدا کی ایسی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے کہ وہ اپنے کلینک کے سامنے رات کے وقت سوتے تھے۔ وہ اس لیے رات کے وقت اپنے کلینک کے سامنے سوتے تھے کہ شاید کوئی پیشنٹ آئے اور میں اس کا ٹریٹمنٹ کر سکوں، اس کو جان سکوں، اس کو میڈیسن دے سکوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے ان کی اسی خدمت کی بدولت ان کو اتنا چمکایا کہ آج پوری دنیا میں عبدالستار اہدی صاحب کی جو اہدی فاؤنڈیشن ہے وہ کام کر رہی ہے، ان کی اندرون بیرون ایمبولینسز چل رہی ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ وہ میرے بھائیوں دنیا کو کچھ دے کے گئے ہیں، اور وہ بظاہر دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی نہیں جا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج ہم غریب ہیں یا امیر ہیں، تو میرے بھائیوں، اگر ہم غریب ہیں یا امیر ہیں، اگر کچھ کر کے جائیں گے، اگر دنیا کو کچھ دے کے جائیں گے، اگر لوگوں کو خدمت کر کے جائیں گے، تو ہمیں مرنے کے بعد اچھے القابات سے یاد کیا جائے گا۔ لوگ ہمارا جو تذکرہ ہوگا وہ بڑے فخر سے کریں گے۔ اگر میرے بھائیوں ہم خود غرض اور لالچی انسان بن کر مریں گے
تو میرے بھائیوں مر جانے کے بعد ہمارے اپنے بھی ہمیں بھول جائیں گے، کیونکہ ہم خود غرض اور لالچی انسان بن کر مرے ہیں۔ طریق گواہ ہے ان لوگوں کا نام، ان لوگوں کا تذکرہ ہمیشہ فخری انداز سے کیا جاتا ہے جو دنیا کو کچھ دے کے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر آج ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، لیس الانسان الا ما سعی، کہ میرا بندہ تو جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے میں تجھے دے دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر کے جائیں، کچھ ایسا دنیا کو دے کے جائیں کہ جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے باعث دعا یا فخریہ القابات سے یاد کرنے کا ذریعہ بنے۔